بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ انڈین آکیپائڈ کشمیر کے اندر جو انڈیا پاکستان کا میچ ہوا ہے، اس کی سیلیبریشنز کے سلسلے میں کچھ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ یو پی کے اندر جو اسٹوڈنٹس جنہیں اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، اس کے اوپر ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، مقدمات بھی درج ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ایک سابقہ جج ہیں انڈیا کے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جشن منانا انڈیا پاکستان کے میچ کے اوپر یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، اور یہ جج صاحب نے واضح طور پر یہ بتایا ہے بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانا بغاوت نہیں۔ سابق جج بھارتی سپریم کورٹ، یہ جج صاحب کا نام ہے جناب جج دیپک گپتا صاحب، انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسی سوچ رکھنا بالکل بے وقوفی کی بات ہے، اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں بھی اس نے اسی طرح کے ریمارکس دیے جج صاحب نے۔ ابھی ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ کشمیریوں کے اوپر کوئی یہ ایسی وجہ نہیں چھوڑتے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ یہ ظلم کر سکیں، دوسری طرف بات یہ ہے ناظرین کہ کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے یہ حل کیسے ہوگا، یہ کون حل کرے گا؟ یہ حل ہوگا، اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ حل ہوگا جہاد سے، یہ حل ہوگا مار کٹائی سے، یہ حل ہوگا قتال سے، یہ حل ہوگا اپنے رائٹس ان جو غاصب دہشت گرد انڈین جو فوجی ادھر گھسے ہوئے ہیں ان کے بازو توڑ کر اپنے حقوق لینے سے، اس طریقے سے یہ حل ہوگا، کیونکہ جو ضمیر عالم ہے وہ سویا ہوا ہے، مجرمانہ خاموشی اس نے اختیار کی ہوئی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو حل نہیں کر رہی، اور اس وجہ سے جو یہ پاکستانی جو حکومت ہے یہ اس میں جو کام کر رہی ہے وہ صرف اور صرف جب کیا کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہو، اس طرح کی کوئی پروٹیسٹ ریکارڈ کرنی ہو، انٹرنیشنل جو میڈیا کے فورمز ہیں ادھر چیزیں بھیجنی ہو، یا کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا ہو، یہ کام وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کام نہ ہی احتجاجوں سے ہوگا، نہ ہی ایسے مراسلے لکھنے سے ہوگا، نہ ہی ہندوستانیوں کو بددعائیں دینے سے ہوگا، نہ ہی کوئی عبادتیں کرنے سے ہوگا، نہ ہی کوئی تبلیغیں کرنے سے ہوگا، یہ کام ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ جس کام نے جیسے ہونا ہے ویسے ہی ہونا ہے، یہ کام صرف اور صرف جہاد سے ہونا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے یہ بتایا تھا کہ رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا طلسم، رشی ٹائٹل ہے کشمیری میں، اس کو کہتے ہیں کہ جس نے بہت زیادہ روزے رکھے ہوں۔ حضرت بل جو انڈین آکیپائڈ کشمیر کے اندر سب سے بڑی جو درگاہ ہے، آپ کو یاد ہوگا حضرت بل کے مزار سے حضور علیہ السلام کے منہ مبارک چوری ہوئے تھے، یہ وہی حضرت بل ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ان کا ٹائٹل تھا صائم الدہر، جنہوں نے ساری زندگی روزے رکھے ہوئے ہوں، اور روزے اتنے نیک پاکباز یہ شخصیتیں اور اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، لیکن اتنی بڑی نیکی ولایت اور روزے رکھتے ہوئے بھی یہ جو کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں کے اوپر سے، وہ ظلم ختم نہ کروا سکے، اور ان کے اوپر علامہ اقبال نے یہ کہا، رشی کہتے ہیں روزے دار کو، یعنی کہ یہ کشمیری کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا طلسم، کہ علامہ اقبال اس کو روزے نہیں کہہ رہے حضرت بل کے، وہ فاقے کہہ رہے ہیں، یہ فاقہ کشی ہے، یہ روزے داری نہیں ہے۔ رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، کہ اگر آپ کے پاس عصا نہیں ہے، جہاد کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کی جو کلیمی کے اگر آپ اللہ باری تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، آپ کے پاس وہ عصا نہیں ہے، تو پھر آپ کی یہ ساری چیزیں غارت ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر بعض اوقات روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں، تبلیغ بھی کرنی ہوتی ہے، سارا کچھ کرنا، اس کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس عصا کو چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کی جو کلیمی ہے، عصا نہ ہو تو کلیمی بھی ہے کار بے بنیاد، اتنی بڑی بات ہے کو عام بندہ نہیں کہہ رہا،
یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ایک طرف حضرت بل کے بارے میں کہہ رہا ہے جو آج بھی انڈین آکیپائڈ کشمیر کی سب سے بڑی درگاہ ہے، اور دوسری سائڈ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، آپ نیکی کریں، روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں یہ عصا ہونا چاہیے، یہ تلوار ہونی چاہیے، شمشیر ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان کمبینیشن ہے دونوں چیزوں کا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ تو مسلمان جو ہے یہ دونوں چیزوں کی کمبینیشن ہے کہ یہ ایک مسلمان جو ہے آپس میں رحم دل ہے، کافروں پہ بڑے شدید ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صرف ایسے ہی اپنی یہ تبلیغیں کر کے اور یہ نمازیں پڑھ کے بد دعائیں دے کر اور کفر کا نیست و نابود کر دے، ہندوستانی جو فوجی ہیں ان کو غارت کر دے، اس طرح کی دعائیں کر کر کے آپ چاہیں گے کہ وہ ادھر کشمیریوں کو ان سے نجات مل جائے، تو ایسے نہیں ملنے والی، کیونکہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فکر خان کا ہی ہے فقط اندوہ غم گیری۔ تو اندوہ دل گیری کہ جو آپ خانقاہوں میں بیٹھے رہیں گے نا تو اس سے کام نہیں حل ہونا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ آپ کو حضرت شبیر والی رسم ادا کرنا ہوگی، حضرت امام حسین علی مقام والی رسم ادا کرنا ہوگی کہ حضرت امام علی مقام اگر یہ چاہتے کہ میں ایگلیزیسٹیکل ساری اتھارٹیز لے لوں، یزید حکمران بنا رہے، تو وہ ادھر بیٹھے رہتے، وہ سارے ان افیئرز کے انچارج رہتے، معاملات چلتے رہتے، لیکن نہیں، وہ بیٹھے نہیں ہیں مدینہ طیبہ میں، بیٹھے نہیں ہیں، وہ نکلے ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے، سارے کا سارا خانوادہ اپنا شہید کروا دیا ہے، قربان کرا دیا اسلام پہ، تب جا کے اسلام کا کہیں پھر بول بالا ہوا ہے۔ اب بھی اسی کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ کیسے ہوگا ایسے کہ اس کی ذمہ داری پاکستان کو لینی ہوگی، اور پاکستان، یہ جو کشمیر ہے، کشمیر پاکستان ہے، اور کشمیر کی جو لینڈ ہے اس کے اوپر ہندوستان کا ناجائز قبضہ ہے، اور وہ اس کو جو کشمیری ہماری جنگ لڑ رہے ہیں نا، وہ بیسیکلی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ پورے پاکستانیوں کی ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ادھر ڈٹر کیا ہوا ہے ہندوستانی غنڈوں کو۔ اگر کسی ٹائم وہ ان کی ہمت جواب دے گئی تو پھر یہ جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی، ہمارے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو لڑنی پڑے گی، کیونکہ ان کی ایک خاص حد تک کیپیسٹی ہے۔ تو اگر وہ یہ اس جنگ میں فیل ہو جاتے ہیں، لڑتے لڑتے ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تو یہ جنگ آپ کے اوپر نافذ کر دی جائے گی۔ اس سے پیشتر آپ جنگ کا حصہ بن جائیں اور اپنی ذمہ داری کو قبول کریں۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کشمیری تو جی آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، اور وہ تو اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ تو they do not want to live with پاکستان۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو وہ پھر اذیت کا کیوں شکار ہے؟ آج اگر کشمیری اعلان کر دیں نا کہ ہم علیحدہ ریاست چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، تو پھر ادھر تو جنگ ختم ہو جائے۔ ہندوستان وہ کہے گا کہ اوکے فائن، پاکستان تو سائیڈ پہ گیا نا، ابھی ہم ان کو آپس میں ریزالو کر لیتے ہیں ایشو کو۔ وہ صرف اور صرف جو سزا کاٹ رہے ہیں، وہ اپنے اوپر جبر برداشت جو کر رہے ہیں، ان کے اوپر اتنی زیادہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ ہو ہی صرف پاکستان کی وجہ سے رہی ہے، پاکستان زندہ باد کی وجہ سے۔ اگر آج وہ نعرہ لگا دیں ہندوستان زندہ باد، ان کے سارے غم غلط ہو جائیں گے، ہندوستان جو ہے ان کو گلے سے لگا لے گا، ان کے تو سارے معاملات ہی حل ہو جائیں گے۔ ان کو جو اس آگ کا سامنا ہے، دہشت گردی کا سامنا ہے، یہ لڑائی مار کٹائی کا سامنا ہے، وہ تو صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان زندہ باد کی بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، صرف اس وجہ سے وہ اذیت کا شکار ہیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ جس دن انہوں نے بھارت زندہ باد یا جے شری رام یا جے ہند یا ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر تو ہندوستان کہے گا ہم کامیاب ہو گئے۔ تو ان کو جو مصیبت ان پہ آتی ہے وہ تو آتی صرف پاکستان زندہ باد کی وجہ سے۔ ان کا جو کلیم ہے کہ جی ہم نے پاکستان ہمارا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آتی ہے۔ ادروائز ان کے اوپر مصیبت نہ آئے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ کلیم کی وجہ سے ہے۔ تو جب تک پاکستان کی جو ریاست ہے، حکومت ہے، پاکستان کی عوام ہے، اپنی ذمہ داری نہیں لیتی، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا، اور کل کو یہ جنگ آپ کے حصے میں آ جائے گی، آپ کو لڑنی پڑے گی۔
تو بیشتر اس کے کہ یہ جنگ آپ کے اوپر آ کے امپوز ہو جائے، آپ پہلے اس کا حصہ بنیں اور اپنے کشمیری جو بھائی بہن ہیں ان کو جو ہندوستانی جبر و تشدد ہے اس سے نجات دلوائیں، کیونکہ یہ بات مذاکرات سے کبھی بھی حل نہیں ہوگی۔ نہ نکورنو کراباخ کا معاملہ مذاکرات سے حل ہوا، نہ یہ افغانستان کا مسئلہ یہ مذاکرات سے حل ہوا۔ یہ کوئی بھی معاملات مذاکرات سے حل نہیں ہوتے، یہ ڈھکوسلا ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ تو اس سے پیشتر کہ آگ ہمارے گھر کو آئے، گھر پہ آنے سے پہلے آگ کو ہم دور بھگا دیں۔ تو ناظرین، کشمیر کے لیے اب تک اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ٹائم۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔